ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مولانا سید کاظم مہدی عروج صاحب جونپوری۔ جناب سید سجاد کی حیات کے حوالے سے یہ 5 دن کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، 21 محرم سے روز شہادت 25 محرم تک کے لیے۔ ناظرین، ہمارے چوتھے امام، جب آپ کا بچپنا تھا، آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، آپ بیمار پڑ گئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے سرہانے پہنچے، آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کو دلاسا دیا۔ اس کے بعد ایک معصوم بچے کے حساب سے بڑا معصوم سا سوال کیا، بیٹے کوئی خواہش ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی بیمار بچے سے پوچھا جانا یہ فطری سوال ہے اور نہایت زمینی سوال ہے، مگر اس کا جواب جو اس ننھے سے بچے نے، اس چھوٹی سی عمر کے لڑکے نے دیا کہ بابا صرف ایک خواہش ہے کہ اللہ کی خواہش کے خلاف دل میں کوئی خواہش نہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس عظمت تک جب کسی کی فکر پہنچ جائے تو وہ صاحب معراج کے گھر کی فرد ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہی کمال جب انسان معرفت کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، جب اطاعت کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، تب اس کے بعد اس کو سجدوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نعمتیں مل جائیں تو بھی سجدہ، نعمتیں سلب ہو جائیں تو بھی سجدہ۔ اگر گھنیرے پیڑوں کی چھاؤں میں حسین باغات میسر آ جائیں تب بھی ہر درخت کے نیچے ایک سجدہ ادا ہوتا ہے، اور اگر کسی جلتی ہوئی دھوپ میں خیموں میں آگ لگا دیا جائے تب بھی جلتی ہوئی ریت پر سجدہ ادا ہوتا ہے۔ گویا سجدوں کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا وجود ہی دعا بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی ذات کا نام ہے جناب سید سجاد۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی کیفیت ہے کہ جس سے آدمی کو طلب نہیں کرنا پڑتا، یعنی جسے ہم محاورے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بن مانگے اللہ سے مل جانا، اس کے لیے کیا کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ مانگنا نہیں پڑتا اور مل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سا اور بڑا نفسیاتی سوال ہے آپ کا۔ کل گفتگو ہو رہی تھی مانگا کس سے جائے اور کیسے مانگا جائے۔ جی۔ آج آپ نے سوال رکھا کہ بن مانگے ملنا۔ اللہ کی عطا جی ایک عطائے عام ہے جی اور ایک عطائے خاص ہے۔ جی عطائے عام اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور جو کچھ سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ سب اللہ کی عطا ہی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اور اللہ۔ اس میں اکثر چیزیں وہی ہیں کہ جو اللہ بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ باغات اس نے بن مانگے دیے ہیں، سمندر بن مانگے دیا ہے، ہوائیں ہیں، فضا ہے، شادابی ہے، غذا ہے، پھل ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی سہولت ہے، انسان کو بن مانگے دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ عطا خاص کیا ہے جو بن مانگے ملے، کیونکہ ایک اردو کا محاورہ بھی ہے، بن مانگے مراد پوری ہو گئی۔ جی جی سمجھا آپ نے؟ تو دیکھیے، بن مانگے اگر مراد پوری ہو رہی ہے جی تو اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ میری مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ بن مانگے کوئی چیز مل رہی ہے تو مجھے اس کی افادیت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔
پھر یہ بن مانگے والی بات کیا ہے؟ تو اب اس کے اندر دو رخ ہے، ایک یہ کہ لفظوں میں مانگنا، ایک یہ کہ خواہش دل میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو خواہش دل میں ہوتی ہے وہ خواہش پوری ہو جائے کہے بغیر، تو یہ ہوتا ہے بن مانگے ملنا۔ کیا کہنا ہے، واہ! یہ ہوتا ہے بن مانگے ملنا۔ کہہ دیا تو کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے کہ میں تجھے عطا کروں گا، لیکن ہم نے مانگا نہیں ہے، لیکن خواہش ہے اور وہ چیز مل گئی تو قدر بھی ہوتی، کیونکہ ہے کہیں نہ کہیں خواہش ہے، بالکل اس کی امیج ہے، وہ تصور ہے، مگر میں نے بھی مانگا نہیں تھا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ تو عطا اس لیے کر دیا اس نے کہ وہ شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دل کی آواز سنتا ہے، تو اس نے ہمارے کہنے کا انتظار نہیں کیا، اس نے ہمیں دے دیا۔ یہ ہوا بن مانگے ملنا۔ کس طرح کے لوگوں کو؟ اب میں عرض کر رہا ہوں، جی، بن مانگے مراد ہر ایک کی پوری ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کسی کو بن مانگے دے کے کسی دوسرے کی مدد کراتا ہے، اس لیے بھی بن مانگے دے دیتا ہے، کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے میں دوں گا تو یہ اپنے بھائی کی ضرور مدد کرے گا۔ مگر کچھ وہ ہیں، اب یہاں سے قرآن کی کچھ نازک باتیں آ رہی ہیں جی، کہ جن کی بن مانگے اللہ نے مراد پوری کر دی ہے۔ آپ کی آیت سنی ہوئی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، جی، کعبہ بن گیا۔ کعبہ بننے کے بعد جب کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، پوری تفصیل ہے بقرہ، جی، 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 تو جناب ابراہیم نے، اب یہ کہا جاتا ہے کہا ربنا تقبل منا کیا کہنا ہے، انکا انت السمیع العلیم۔ اب ذرا یہ آیتیں ہیں 6-7 مسلسل، شامل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وقال ابراہیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ قال ابراہیم نہیں ہے کہ ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد یہ کہا کہ پالنے والے میں نے یہ تیرا کام کر دیا، اسے تو قبول کر لے، نہیں۔ یہاں قرآن کا لہجہ دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر لیا، جی، اب بغیر قالا قولو یقولو کے ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ دل کی دعا ہے۔ وہ بناتے بناتے اس منزل تک پہنچے تو دل نے کہا کہ پالنے والے اس میری خدمت کو تو قبول کر لے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ! تو یہاں اللہ نے دل کی آواز سنی، پھر انہوں نے کہا پالنے والے مجھ کو اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ہے نا؟ کیا کہنا ہے، تو یہ ہے دل کی دعا، یہ دل سے نکلتی رہی، اللہ قبول کرتا رہا، یہ ہے بن مانگے۔ واہ 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 واہ! اور یہی انداز بھی جو آپ نے کہا کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، واہ سورہ دہر میں بھی جناب اہل بیت علیہم السلام نے 3 دن خیرات کی، جی، اللہ نے اس خیرات کے بدلے میں بطور جزا سورہ دہر عطا کر دیا۔ اہل بیت نے مانگا نہیں مانگا۔ واہ واہ واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی عادات و اطوار کی پاکیزگی، اعمال و عادات و اطوار و نیت کی پاکیزگی جب بروئے کار آتی ہے تو وہاں سے بن مانگے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ! اہل بیت اطہار نے یہ کہا کہ جزاء ولا شکورا، دیکھو ہم تمہیں جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں،
मुतइमुकुम लिवजिल्लाह, मैं तुम जो खाना खिला रहा हूँ अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। लिए खिला रहा हूँ। हम तुमसे कोई न जजा चाहते हैं न शुक्रिया चाहते हैं। क्या कहना है। अहले बैत ने ये किसी फकीर से कहा था? नहीं कहा था। ऐसा कोई लफ्ज आयत में नहीं है कि मिस्कीन से कहा ये खाना ले लो, मगर देखो हमें तुम्हें शुक्रिया उक्रिया नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह के लिए खिला रहे। नहीं, उसने मांगा, इन्होंने दे दिया, जिंदगी आगे बढ़ गई, वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, उसने मांगा, मिस्कीन ने, इन्होंने दे दिया, वो अपने रास्ते, इनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। फिर तीसरे दिन वो आया असील बन के, मांगा, इन्होंने दे दिया। तो ये जो है इनके दिल की नीयत है कि न हम तुमसे कोई जजा चाहते न शुक्रिया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ये सुन रहा है तो उसने सूरह दहर। क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर हम खैर के रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह की इताअत को जहन में रखते हुए, अल्लाह की नाफरमानियों से दूर भी हैं और खल्क़ खुदा की बहबूदी के लिए, उसकी फलाह के लिए हम आमाल अगर बजा लाते रहते हैं तो हमको अल्लाह की तरफ से बिन मांगे मिलता चला जाता है। बेशक। जनाब गुरेज यहीं पर, वो कौन सी चीजें हैं जो दुआ को रद्द कर देती हैं? कौन से आमाल हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं, कैटेगराइज करें अगर आप, तो वो क्या चीजें हैं जो दुआओं को रद्द करा देती हैं? इस सिलसिले में मौला कायनात की दुआ कुमैल में कई फ़िक्रे हैं। अगर आप सहीफ़े कामिला उठा के देखें तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दुआओं में कई मुतअद्दिद जगह अलग अलग ज़ाविये से फ़िक्रे आए। इंसान की अपनी बदनीयती क्या उसकी दुआओं को रद्द कर देती है। फिर इंसान की, ये तो बदनीयती है, फिर इंसान की अपनी बदआमाली। इसीलिए मौला ने दुआ में ये बात कही है कि पालने वाले मुझे उन चीज़ों से बचा ले जो मेरी दुआ को कबूल होने से रोक देते। अल्लाहुम्मा फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबसुद दुआ, जो महबूस कर देते हैं, कि वो जो हमारी दुआ को मुक़य्यद कर दें, महबूस से नहीं, मुक़य्यद कर दें, रोक लें, रद्द करा दें। पालने वाले मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी ये भी दुआ ही है। क्या कहना है। वाह, ये है कि ये भी अल्लाह से दुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुद हमारा नफ्स अम्मारा पूरी तरह हमारे काबू में नहीं है। तो इसकी तौफीक भी हम अल्लाह से मांगते हैं दुआ के जरिए कि पालने वाले तू कादिर मुतलक है और ये पैकर तेरा बनाया हुआ है। हम इस पैकर के रमूज से वाकिफ नहीं है, खुद हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। से भी कुरान ने कई जगह कहा कि तुम जरा अपने बारे में गौर तो करो कि हमने तुम्हें पैदा कैसे किया है, कितने दिन माँ के शिकम में रखा, तो हमने तुम्हें खिलाया क्या, कैसे पाला तुम्हें, कैसे तुम्हारी तस्वीर कशी हमने की, फिर तुम्हें मैंने किस तरह से बच्चा बना के आगोश मादर में, अलग अलग आयतें हैं, उतारा। तो तुम जब आगोश मादर में थे तो तुम कुछ नहीं जानते थे, लालमुना शायद तुम जानते ही नहीं थे। फिर तुम जवान हो गए, फिर तुम बूढ़े हो गए, तो फिर असफला साफिलीन में हमने तुम्हें डाल दिया, एकदम बुरी हालत तुम्हारी कर दी। तो जरा तुम अपने बारे में सोचो तो सही, गौर तो करो। मगर हकीकत यह है कि इंसान अपने बारे में फिर भी नहीं जानता, नहीं जानता इंसान के कल हमारे साथ जब हमारे घर वाले या दोस्त अहबाब कोई मामला करेंगे तो हम अपने को काबू में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, नहीं जानता है। इसलिए इमाम ने वो दुआ कराई है। क्या कहना है। कि तुम परवरदिगार से ये भी दुआ करो कि हमसे कोई ऐसा अमल ही ना हो जो हमारी दूसरी दुआओं को कबूल होने से रोक दे। क्या कहना है। हमारे बारे में नहीं जानते, तू बेहतर जानता है, लिहाजा मुझ में इतनी क़ुव्वत अपनी तौफीक से अता करते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बेतवज्जोही का सबब होती हैं, यानी हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि हम जो बुरा कर रहे हैं। बेशक मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों नौजवानों के लिए आप कुछ इशारे उधर भी करें कि वो कौन सी चीजें होती हैं कि जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते कि ये गलत है, मगर वो हमारे आमाल पर और हमारे दुआओं की कबूलियत पर असरअंदाज होती हैं। जब आपने कह दिया बच्चों को मुतवज्जे करें तो मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं आपको इस तरफ और अपने इस
گوہر ایجنسی کے اس رہنما والے پروگرام سے. بڑا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. غیبت بہت بڑا گناہ ہے، مگر ہمارے سماج میں یہ شوق بھی ہے، فیشن بھی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کھل کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مردہ سگے بھائی کا کچا گوشت، سورہ حجرات. جی سورہ حجرات، وہ کھا رہے ہو. اب آپ بتائیے، مردہ کہہ دیا کافی تھا، سگا بھائی بھی کہنا کیا ضروری تھا، مگر سگا بھائی بھی کہہ دیا، پھر کچا گوشت بھی کہہ دیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی قبیح ترین جتنی صورتیں تھیں، قبیح ترین جتنی صورتیں تھیں، اسے یکجا کر کے بتایا کہ یہ عمل ہے، مگر غیبت کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اب ذرا میں بچوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. چلیے بچے تو بہت مصروف ہو گئے ہیں پڑھنے لکھنے میں، اس میں میڈیا میں اور الیکٹرانکس میں، غیبت نہیں کرنے میں موقع نہیں مل رہا ہے. اب واٹس ایپ سے غیبت ہو رہی ہے جی، اور ہماری توجہ نہیں. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں، ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. جناب انجینئر شعیب صاحب نے ہمیں کوئی کسی کا مثلا واٹس ایپ میں بھیجا کلپ، ہمیں دیکھیں یہ فلاں صاحب فلاں جگہ کھڑے ہوئے ہیں، معیوب جگہ. اب جیسے میں اوہو یہ تو بہت اچھا کلو مل گیا ہے، اب ہم نے اپنے سارے احباب کو فارورڈ کرنا شروع کیا. جتنوں کو ہم نے فارورڈ کیا اتنی عدد غیبت کی ہے میں نے. غالباً آیت اللہ زنجانی کا ہے، انہوں نے کہا کہ روز قیامت ہر انسان اپنے سگے سے سگے، قریب سے قریب رشتہ دار کو بھی اپنی ایک نیکی دینا پسند نہیں کرے گا. یعنی نہ بیٹا باپ کو دینا پسند کرے گا، نفسا نفسی، نفسا نفسی یہی ہے، نہ باپ بیٹے کو دینا پسند کرے گا. ماں جو اتنا قربان زندگی میں ہوتی ہے اولاد پر، ماں بھی اپنی ایک نیکی اولاد کو دینا پسند نہیں کرے گی. مگر ناپسندیدہ لوگوں کو مجھے اپنی نیکی دینی پڑ جائے گی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اشارہ مگر ہے. ناپسندیدہ لوگوں کو اپنی نیکی دینی پڑ جائے گی. کہ بھئی یہ کیسی بات ہے؟ ناپسندیدہ لوگوں کو بھی ہمیں اپنی بہت سی نیکی دینی پڑے گی. وہ ہے غیبت کی وجہ سے. ہم نے اس کی غیبت کی، وہ مجھے آدمی پسند نہیں ہے، مگر صرف غیبت کی بنیاد پر اپنی وہاں نیکی دینی پڑے گی. اب اس میں بھی غیبت اس بات کو کہتے ہیں جو دوسرے میں پائی جاتی ہے، اس کا ذکر کرنا. جو بات نہیں پائی جاتی اس کو تہمت کہتے ہیں. لیکن جو بات پائی جاتی ہے، جو خرابی کسی میں پائی جاتی ہے، اس کا ذکر ہم کسی تیسرے سے کر دیں، اسے غیبت کہتے ہیں. یہی تو بہت اچھی بات آپ نے متوجہ کرا دی. ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بہت زور دے کے کہتے ہیں ارے ہم ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی ہے نا؟ جی، تو خالی منہ ہی پہ کہہ دیجئے، یہاں مت کہیے. یہاں مت کہیے. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں کہ منہ پہ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یقین دلانا، باور کرانا کہ یہ عیب ان میں ہے. اب بغیر ان کی دل شکنی کیے ہوئے اگر آپ نے منہ پہ کہہ دیا تو ثواب کا باعث ہی بنے گا. ظاہر ہے کہ اگر وہ درست انہوں نے کر لیا تو کار خیر ہو جائے گا، کار خیر ہو جائے گا. مگر سامنے نہ کہہ کے اب یہ غیبت ہو گئی. جی، غیبت الگ ہے اور تہمت الگ ہے. جی بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کر دیا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. غیبت گناہ نہیں سمجھتے، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا گناہ نہیں سمجھتے، اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ بے پردہ کیوں ہے سامنے. مستحبات کے لیے والدین کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتے. جی 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 جی، والدین کی نافرمانی. بعض مستحبات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا عمل کرنے ہم جا رہے ہیں، اس کے لیے والدہ منع کیوں کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں بالکل. اگر بہت سے واجبات بھی ایسے ہیں کہ اگر ماں باپ اسے روک دیں تو آپ کو رکنا پڑے گا. آپ کو رکنا پڑے گا. نماز کو توڑ دینا ہے اگر وہ آواز دے رہے ہیں تو. جی جی جی، تو ماں باپ کی اطاعت نہیں صحیح ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ. اس طرح سے راہ چلتے ہوئے ایک کتے کو بھی بلا وجہ ڈھیلا مار دینا. ہاں بالکل مارتے ہیں. ڈھیلا مارنا، گاڑی چڑھا دینا، میں نے تو گاڑی چڑھاتے دیکھا ہوا آنکھ سے. جی جی، بہت چھوٹی چھوٹی جو چیزیں پریویلنٹ ہیں. جی،
اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے آدمی. دیکھیے اللہ چاہتا ہے انسان کامل بنے. جی جی جی. مقصد اس کا دنیا میں بھیجنے کا یہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے کامل ترین افراد ہمیں دیے کیا کہنا ہے، تاکہ انہیں سبحان ہم اللہ دیکھ کر سبحان کے اللہ کامل بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب انسان کامل تک آپ نے بات پہنچا دی ہے، بڑا ایک نازک سا سوال ہے جہاں پہ ہم کہیں توحید اور شرک کے درمیان ہچکولے کھا رہے ہوتے ہیں. معصومین علیہم السلام سے براہ راست مانگنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے براہ راست مانگنے کا مطلب یہ ہے، معصوم علیہ السلام کو آپ نے پہلے معصوم سمجھا کیسے؟ واہ. ہم تو نام سن رہے ہیں کہ رسول اللہ معصوم تھے، مولا کائنات معصوم تھے، آپ نے کیسے سمجھا کہ کیا وہ معصوم کہنا ہے، تھے؟ واہ واہ. آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قرآن پر عقیدہ مستحکم ہے کہ اللہ نے انہیں صاحب تطہیر بنایا ہے تو معصوم ہے. تو پھر آپ کا عقیدہ اللہ پر بھی مستحکم ہوا کہ ایک وہ ایسا خالق ہے کہ جو ہماری کردار سازی کے لیے معصومین کو بھیجے. واہ اگر ان واہ. تمام تصورات کو آپ نے یقین کے حق الیقین کے پیرائے میں ڈال لیا ہے تو آپ کو اللہ پر بھی یقین ہے، قرآن پر بھی یقین ہے، معصومین کی عظمت پر بھی یقین ہے. اگر اتنا آپ نے یقین کر لیا ہے تو پھر ان سے براہ راست مانگنے میں کوئی گناہ عیب نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے کہ ہمیں دیں. کیا اللہ نے کہنا ہے، بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ انہیں کہ ہمیں اگر ہم ان سے مانگیں تو دیں. حیات رسول میں بھی لوگ رسول سے کہتے تھے آپ دعا کر دیجئے. یہ بھی تو مانگنا ہی ہوا، وسیلہ ہی تو ہوا. قرآن کہہ بھی رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے. اب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ دعا کر دیں گے تو یہ اللہ کے مقرب ہے. اچھا اب آپ کہیں رسول تو ابھی ہے نہیں پھر بھی ان سے مانگنا شرک، اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ مانگ لیں؟ بھائی اللہ نے ہی انہیں اس لائق اس مرتبے پہ بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے الذین یبایعونک کیا کہنا، انما یبایعون اللہ وما رمیت واہ 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 واہ. ولکن اللہ رمی. میرے نبی جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت سورہ کی، فتح ہاں سورہ فتح، آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس نے اللہ کے پہ ہاتھ پر بیعت کی ہے. واہ چلیے واہ. اب آپ اگر یہ کہہ دیجئے کہ اصل میں یہ اللہ تو ہاتھ لے کر کے تو آتا نہیں ہے کہ وہ اس پر بیعت لے، تو اللہ نے قانون بنا دیا ہے. تو پھر آگے قرآن نے کہہ دیا وما رمیتا واہ واہ اذ واہ. رمیتا ولکن اللہ رما. میرے نبی آپ نے پتھر نہیں پھینکے مگر یہ کہ اللہ نے پتھر پھینکے. اللہ ڈائریکٹ پتھر برسا دیتا، برسا چکا ہے. برسا چکا ہے، وہ برسا دیتا نہیں. اس نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے. ید اللہ عین اللہ، رسول نے کہا مولا کائنات کو کہ آپ اللہ کا ہاتھ ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. آیا ولایت موجود ہے، انما ولیکم اللہ. ٹھیک ہے، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، مولا کائنات بھی ولی. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں ہاتھ بنایا ہے اپنا. اور اولا بن نفس تو غدیر میں کہہ چکے، کہہ چکے. تو پھر اب تو آپ کے تمام نفوس سے وابستہ ہر چیز بے شک بے شک. تو ان کی مرہون منت ہے. ہاں اب مگر یہ کہ کوئی اللہ کی معرفت ہی نہ رکھتا ہو اور انہی کو اللہ، جیسے نصیری انہی کو اللہ کر کے مانگے، سمجھ کے مانگے، تو وہ یقیناً کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے. مطلب وہ کسی حیثیت سے اس کی ستائش کرنا بھی مناسب نہیں. نہیں ارے نہیں. دیکھیے نصیری کی ستائش کو لوگ پتہ نہیں کیوں فخر کی بات سمجھتے ہیں. یہ تو جہالت ہے بھائی نصیری کی. کیونکہ امیر المومنین نے کافروں کو بھی ساتھ بھی رعایت برتی ہے ایک لیول پر. جی جی جی. انسانیت بھاگتے ہوئے لوگوں کا پیچھا نہ کرنا، یہ سب تو 84 جنگوں میں ہو چکا ہے. ہاں بالکل. مگر اس کے لیے 3 بار سزا کا اہتمام کرنا، بالکل بالکل. تو اس کی وجہ ہے نا، دیکھیے اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے درگزر کر دیں، چھوڑو جانے دو. لیکن کوئی اگر ہمارے ہدف کو نقصان پہنچائے، کیا کہنا ہے، سبحان تو پھر اللہ. برداشت نہیں ہوگا. نمائندگان توحید تو یہی ہیں. بس یہی بات ہے کہ ان کا ہدف یہی تھا کہ ہم اللہ کو پہچانوائیں.
اور نصیرین کے ہدف کو ٹارگٹ کیے پڑا ہوا ہے، بہت اچھی کہ بات ہے، ہدف کو سبحان نقصان اللہ، پہنچا رہا سبحان ہے، اللہ، تو واہ کیسے وہ برداشت کریں گے؟ اس لیے کافر کو تو معاف کر دیتے، ٹھیک ہے کافر تو ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ بس آخری سے، چونکہ ہم ہر طرف سے تمناؤں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک آرزوؤں کا پیکر یہ ایک انسان ہے جو ناقص بھی ہے، اس میں نقائص بہت سارے ہیں، مگر معصومین سے یا اللہ سے، جو براہ راست ایسی بات ہے جو اللہ کہتا ہے وہی معصومین کہتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کی منزل ہے بات۔ ان لوگوں کے ذریعے سب سے اہم ترین دعا کیا ہے جو ہم مانگا کریں؟ سب سے اہم ترین دعا جسے قرآن نے بھی کہا ہے، معصومین نے بھی کہا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، آیتوں میں بھی ہے، اور وہ ہے طلب مغفرت۔ اللہ اکبر۔ سب سے اہم ترین دعا امام حسین السلام نے کہا ہے کہ پالنے والے جس سے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ اور جسے تو نہ ملا اسے سب کچھ بھی مل گیا تو اس نے کیا پایا۔ کائنات مل جائے مگر اللہ راضی نہیں ہے تو اس نے کچھ نہیں پایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساری دنیا اگر اسے ٹھکرا دے مگر یہ کہ یہ یقین ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ تو پھر آپ نے ابھی وہ جو جملے ابتدا میں تعارف میں کہے تھے، جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے یقین کہ مجھے اللہ مل چکا ہے، تو پیروں میں زنجیریں ہوتی تب بھی سجدہ ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں تب بھی سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا، کیا بچایا امام حسین السلام؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اللہ۔ سب کچھ لٹا دیا۔ دولت آدمی قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے، اولاد انسان قربان کر دیتا ہے اپنے حرمت کے لیے، اپنے حرم کے لیے۔ اللہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دولت قربان کر دی، ایک ایک بوند پانی پہلے ہی اور کو پلا چکے تھے، اس کے بعد پھر اولاد بھی قربان کر دی، اس کے بعد پھر بہنیں، بیٹیاں، بیویاں بے مخنو چادر پھرائی گی۔ اللہ۔ یہ جان رہے ہیں امام حسین یہ ہوگا، ان سب کے جانتے ہوئے سید سجاد بھی شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی شکر کا سجدہ کیا ہے۔ اللہ۔ کہاں پہ یقین ہے ان کا؟ کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں اللہ مل گیا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا اگر کوئی ہے تو وہ طلب مغفرت ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ شام غریبہ میں جناب سید سجاد کے اس سجدے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ دو جملے بیان کریں آپ، کیا کیفیت ہے وہ۔ دیکھیں مجھے بہت اچھا سے شعر یاد آ گیا قاسم چرولی صاحب کا، جو تو شعر ویر یاد رہتا بھی نہیں، پڑھتا بھی نہیں، مگر کوئی شعر آفاقی ہوتے ہیں، شعر آفاقی ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید تم سجاد سید سجاد ہو، اللہ۔ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ اللہ۔ آپ سوچئے، میں بڑی مشکل ہے کہ بیان کر پاؤں، جب انسان کوئی بے ہوش ہوتا ہے جی۔ تو اس کی آنکھوں میں، دیکھیں آپ میڈیکل میں بھی دیکھیں، آپریشن سے پہلے جب کسی کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد جی۔ ڈاکٹرز اس کے سامنے اس کے انتہائی مانوس اور پسندیدہ چہروں کو لاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے ماں باپ کو، جو اس کا مانوس ترین چہرہ ہوتا ہے، محبوب ترین چہرہ ہوتا ہے، وہ سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ پر کوئی اثر نہ پڑے۔
حالت غیر نہ ہو۔ حضرت سید سجاد نے جب پہلا غش برداشت کیا تو آنکھوں کے سامنے آخری جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ آقا حسین زندہ و سلامت ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے علی اکبر، دوسری طرف چچا کھڑا ہے عباس، سامنے انہوں محمد ہیں، چہیتے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے چچیرے، جناب قاسم ہے، جناب عبداللہ اکبر ہے۔ اس طرح سے اس منظر کو آنکھوں میں بسائے تھے جب غش پہلا آیا تھا، لیکن جب اسی باپ نے پھر جب کہا کہ بہن سے کہ سید سجاد کو بیدار کرو، اور اب جو آنکھ کھولی ہے تو دیکھ رہے ہیں باپ کے سیر چہرے پہ خون ملا ہوا ہے، جسم زخمی ہے، اب سوچے کیا سید سجاد پر گزرے گی۔ ان حالات سے گزر کر بھی وہ سید سجاد ہے کربلا کے بعد بھی۔ پھر جب دوبارہ غش آ گیا، امام نے جب سجدہ شکر میں سر رکھا وقت عصر، اس کے بعد پھر پھوپھی نے جگایا سید سجاد آنکھیں کھولو، دیکھو یہ زمین کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے۔ اب آپ محسوس کیجئے کہ کتنا عجیب سا وہ منظر ہوگا کہ جب بیٹے نے یہ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اور خیمے کا پردہ ہٹا، وہ چہیتا باپ ابھی 2 منٹ پہلے کہہ لیے، کچھ لمحہ پہلے کہہ لیجئے باپ کو دیکھا تھا، اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند دیکھ رہے ہیں، کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ غش کا عالم، پھر پھوپھی جگاتی سید سجاد میرا للٹو یہ آخری ہے، اب اس کے بعد امام کو غش نہیں آیا ہے۔ جب کہا کہ میرے لال یہ بتاؤ ہم خیمے میں رہیں جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل جائیں؟ کہا نہیں پھوپھی اماں باہر نکل جائیے، اور پھر جل گئے خیمے۔ پھوپھی سید سجاد کو اپنی پشت پر لے کے باہر آئی، ہر طرف شام غریباں، اندھیرا پھیلا ہوا، سامنے نگاہ اٹھتی ہے تو بھائی کا لاشا ہے، بھتیجوں کا لاشا ہے، چچا کا لاشا ہے، لاشوں کا انبار ہے، ہر طرف خیمے جلے ہوئے، ننھے ننھے بچے، کوئی یہاں گرا پڑا ہے، کوئی وہاں گرا پڑا ہے، کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل گیا ہے، پھوپھی بے چین ادھر ادھر تڑپ رہی ہے۔ عزادارو اس کے بعد پھر سید سجاد جب نماز مغربین پڑھ رہے ہوں گے اور سر سجدے میں رکھا ہوگا اور کہا ہوگا شکرن للہ شکرن للہ، یہ سوائے سید سجاد کے اور کسی کے بس کی بات۔ ناظرین آئیے اسی بیمار کربلا کے صدقے میں دعا مانگے کہ مولا ہم کو اس وبا سے چھٹکارا دلا دے۔ میرے اللہ مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کر، کیونکہ ہمارا سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے جن کے لیے ہم رونا چاہتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے پھر گفتگو کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔